ناول جھوک سیال، تحریر عبداللہ وسیم۔ اماں بھی اور نعیمہ ایک ہی وقت میں زیبو کے گھر آئی تھی۔ زیبو اپنے کمرے میں موجود تھی، فرخندہ بھی وہیں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس وقت زیبو کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ آؤ اماں بھی، آجا نعیمہ۔ فرخندہ کی آواز زیبو کو سنائی دی تھی۔ نعیمہ کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ تو کدھر سے منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہے؟ زیبو اسے دیکھ کر بولی۔ چچی ویکھ لے اپنی لاڈلی کو، کیسے کہہ رہی ہے مجھے؟ نعیمہ نے فرخندہ سے شکایت کی۔ نعیمہ کے علاوہ تینوں ہنس دیں۔ چلنی چلیے، مخول کر رہی ہے، وہ مذاق کر رہی ہے، اماں بی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ زیبو سے ٹہوکا مار کر موڑا لینے باہر چلی گئی۔ نعیمہ کو اس کا انداز سمجھ آ چکا تھا۔ اماں بھی، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے جوڑے، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ زیبو باہر سے ہی بولی۔ اس نے اندر آ کر نعیمہ کو موڑا دیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ اماں بھی اور فرخندہ چارپائی پر بیٹھ گئیں اور دوسرا موڑا زیبو نے سنبھال لیا۔ چل زیبو کھول بھی، فرخندہ نے کہا اور زیبو ہنس دی۔ اندر جوڑے ہی تھے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے۔ زیبو نے تھیلا کھول کر ایک ایک کر کے سارے جوڑے باہر نکال دیے۔ سرخ، نیلے، پیلے، جامنی اور سیاہ رنگ کے جوڑے تھے۔ کسی پہ گوٹے کا کام ہوا تھا اور کچھ سادے تھے۔ کل 10 جوڑے تھے اور سبھی اپنی اپنی جگہ قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ ویسے بھی ان سب کے لیے وہ قیمتی ہی تھے کیونکہ ان کے پاس تو گنتی کے جوڑے تھے۔ واہ بھائی واہ، بڑے سونے ہیں، نعیمہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آہو، اماں بھی اور فرخندہ بیک وقت بولی۔ زیبو خوش ہو کر جوڑے دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی نے کہا تھا کہ یہ کپڑے اس کی شادی میں کام آئیں گے۔ زیبو اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب اس کی شادی کب ہوگی اور کس کے ساتھ ہوگی؟ کیا قطب الدین کے ساتھ؟ کیا سچ میں؟ اللہ کرے قطبی کے ساتھ ہی ہو جائے، زیبو اس کی دلہن بنے، وہ اس کا جیون ساتھی بنے، زندگی کتنی حسین ہو جائے گی نا۔ فقط زیبو نسا کی خام خیالیاں، خوش فہمیاں۔ فرخندہ نے اسے سارے کپڑے صندوق میں رکھنے کا کہا۔ زیبو نے تہ لگا کر سب نفاست سے صندوق میں رکھ دیا۔ اس کام میں نعیمہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اماں بھی اور فرخندہ پھر سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ فرخندہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرم دین والی باتیں اماں بھی کو بتا دے، لیکن نعیمہ کی موجودگی میں وہ خاموش رہیں۔ ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، نعیمہ کیا سوچے گی، سب کیا سوچیں گے، بس کرم دین ہی بغیر سوچے سمجھے سارے کام کر جاتا ہے۔ فرخندہ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ادھر زیبو اور نعیمہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ زیبو، شام نو تیار رمی پھر شام کو تیار رہنا، باتوں سے فارغ ہو کر اماں بھی نے کہا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ان کی بات سن کر زیبو کے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی، خوف کی لہر۔ اسے پھر سے جھولتی روشنی یاد آ گئی تھی، عین اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آہو اماں بھی، تیار ہے زیبو، زیبو کے بجائے فرخندہ نے کہا۔ وہ زیبو کے اندر دوڑتی خوف کی لہر سے ناواقف تھیں۔ اماں بھی چلی گئیں تو نعیمہ نے بھی جانے کا سوچا۔ ظہر کی اذان ہو چکی تھی، سب نماز کی تیاری کرنے لگے اور زیبو آج شام کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اپنا دل گھبراہٹ کے سمندر میں ڈبوتی جا رہی تھی۔ سبھی ناواقف تھے، لیکن بہت جلد سب کے سامنے اس سب کی حقیقت کھلنے والی تھی۔ عصر کا زمانہ بیت رہا ہے، انسان خسارے میں ہے، بربادی میں ہے، لاپرواہی میں ہے، اپنی عیش و آرام کی زندگی میں ہے، بے فکر ہے۔ موت قریب ہے، موت کے ڈھیروں شکار ہیں۔ وہ لاپرواہوں کا شکار شوق سے کرتی ہے، وہ لاپرواہوں پر ہنستی ہے، دیکھتی ہے کہ انسان موت سے کیسے بے خوف ہے، کیسا بے حس ہے، کیسی بے فکری ہے۔ اس کے قہقہے سنے جاتے ہیں جب وہ اپنے شکار سے ملتی ہے۔ جب سب کچھ گزر جاتا ہے تو انسان کو اپنی بے فکری کی فکر کھانے لگتی ہے۔ اے کاش کہ اس وقت ہوش کی ہوتی، اس وقت عقل سے کام لیا ہوتا، جس وقت جب عصر کا زمانہ بیت رہا تھا، اس وقت خود کو خسارے میں نہ ڈالا ہوتا۔ لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی کوتاہی رہی ہے۔ عصر کا زمانہ بیتا جا رہا ہے، اسے اپنے خسارے میں رہنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے۔ قطب الدین عصر پڑھ کر مسجد سے نکلا تو کرم دین بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگے۔ قطب الدین ابا کے احترام میں ان سے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کہتے ہیں اب آپ سے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے، باپ کے قدموں کی پیروی کرنا بھی ادب ہے، اس کے آگے چلنا بے ادبی ہے۔ باپ بے ادبی کا حقدار تو نہیں، باپ تو سراپا ادب کا حقدار ہے۔ قطبی پتر، کرم دین نے ایک پل کو رک کر پیچھے دیکھا۔ قطبی سر جھکائے چل رہا تھا۔ ان کی آواز پر فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی ابا، پتر ایک اور خط ملا ہے آج، کہتے ہیں جھوک سیال کی پرانی حویلی صاف کرواؤ، ڈپٹی کمشنر اور ان کے گھر والے ادھر رہیں گے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم ان کی اتنی خدمتیں کر کیوں رہے ہیں۔ حسب عادت آخری جملہ بولتے ہوئے وہ تلخ لہجے کا استعمال کر ہی بیٹھے تھے۔ قطب الدین اب ان سے صرف 1 قدم ہی پیچھے تھا۔ وہ آگے چل رہے تھے، گاؤں کی کچی گلیوں میں لوگ آ جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مولوی کرم دین کو سلام بھی کیا تھا، جس کا انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔
تب وہ اذکار پڑھ رہے تھے، اس لیے سر ہلا کر جواب دے رہے تھے، ورنہ وہ مکمل جواب دیتے۔ یہ تو اب سلام کرنے والے کی غلطی تھی کہ اس نے کرم دین کو اس وقت سلام کیوں کیا جب وہ ذکر کر رہے تھے۔ بے وقوف لوگ۔ ابا، آپ جھوک سیال کے جانے مانے رہائشی ہیں، جن لوگوں نے خط بھیجا ہے انہیں آپ کے بارے میں پتہ ہی ہوگا، اسی لیے۔ قطب الدین نے بھی شفقت سے ملتی جلتی بات ہی کہی تھی۔ کرم دین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں چلو، میں تمہاری چچی سے کہتا ہوں کہ حویلی صاف کروائے، اپنے ساتھ ایک دو عورتیں اور لے جائے۔ تالے کی چابی کس کے پاس ہوگی بھلا؟ ہندو پنڈت کے پاس ہے شاید۔ قطب الدین نے اس بارے میں سن رکھا تھا تو بول اٹھا۔ کیا اب اس ناپاک سے چابی کیسے لی جائے؟ وہ تو کسی طور بھی مجھے چابی نہیں دے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے دم ہلانے کے لیے اسے اچھا موقع مل جائے گا۔ ان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیں، قطب الدین نے کہا۔ نہیں، وہ چابی نہیں دے گا کبھی بھی۔ ایسا کرو، جاؤ شفقت کے پاس، اسے کہو کسی تالے والے کو لے کر آئے، یہ والا تالا کھلوائے اور اس کی جگہ نیا تالا لگوائے۔ انہوں نے کہا۔ ایسے ہندو اعتراض کریں گے، قطب الدین بولا۔ ان کی کیا مجال؟ جھوک سیال کی پرانی حویلی ہمارے حصے میں ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تم جاؤ شفقت کے پاس ابھی، وہ بولے۔ ماتھے کے بل کچھ کم ہو گئے تھے۔ قطب الدین تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت کے پاس چلا گیا۔ کرم دین گھر آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کو لے کر وہ بہت سوچ رہے تھے۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ شہر میں کرم دین کے لیے تحفے خریدے بیٹھے ہیں۔ کرم دین ان کے بارے میں غلط باتیں سوچ رہے تھے اور وہ تحفہ دے کر اپنے اور کرم دین کے تعلقات اچھے بنانے کی نیت کر کے آ رہے تھے۔ ان کا لیا تحفہ کرم دین کے لیے ایک تو انوکھی چیز تھی، ان کا تحفہ بھی اور ان کا آنا بھی۔ ان کا انتظار کرتے آج آخری دن کا سورج بھی غروب ہونے کے قریب تھا۔ جیسے جیسے رات قریب آتی جا رہی تھی، زیبو کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ کسے اپنے دل کا حال بتائے؟ کل تو جیسے تیسے وہ بچ گئی تھی، لیکن آج پھر سے اسی راستے سے گزرنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب وہ امابی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اسے ان کے ساتھ جانا ہی تھا، اور اس کا جانا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ قدرت نے اسے بہت سی چیزوں کا چشمدید گواہ بنانا تھا۔ وہ چاہ کر بھی گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیا بہانہ بناتی؟ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کوئی جواز تھا ہی نہیں، اسے ہر حال میں جانا تھا۔ ایک بات اس نے سوچ لی تھی کہ وہ اماں بی کے ساتھ آج رات واپس نہیں آئے گی، وہ دونوں وہیں رہ پڑیں گی، صبح ہوتے ہی نکل آئیں گی۔ جو بھی تھا، صبح کے اجالے میں خوف کم لگنا تھا، اندھیری رات میں تو خوف کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس اندھیری رات سے بچنے کے لیے وہ کچھ کر لے گی، لیکن جب انجام قریب ہو تو انسان خود چل کر اس تک جاتا ہے۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب ان دونوں کو گھر سے نکلنا تھا۔ اماں بھی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی زیبو کے گھر آ گئی تھی۔ زیبو چپ چاپ کھڑی تھی، وہ بولتی بھی تو کیا، بس اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اماں بھی اور فرخندہ نے اس کی خاموشی محسوس نہیں کی، وہ دونوں کچھ جملوں کا تبادلہ کرتی رہیں، اور زیبو کھڑکی سے باہر نظر آتے نیلے آسمان کو ہولے ہولے سیاہی کے قریب ہوتا دیکھ کر خوف محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، کیا زیبو آج خیر سے گھر واپس آ سکے گی؟ وہ دونوں گھر سے نکل گئیں۔ جھوک سیال کی آبادی شام ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کی اور جا رہی تھی، دوسری طرف یہ دونوں جھوک سیال سے دور ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے زیبو نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ وہ مندر کو نہ دیکھے، اس خوفناک عمارت کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے، اس پرانے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کو نہ دیکھے، لیکن تجسس یا خوف، وہ ان دونوں احساسات سے ہار گئی تھی۔ جھوک سیال کی کچی سڑک شروع ہو چکی تھی، ارد گرد کچھ سبزہ اگا ہوا تھا، سامنے دور تک کچی سڑک ہی تھی۔ دائیں طرف وہ منحوس عمارت تھی، وہ منحوس عمارت جس میں ایک منحوس آتما رہتی تھی، ایک یا ایک سے زیادہ۔ زیبو نے فی الحال وہاں ایک ہی آتما دیکھی تھی، ایک ہی روشنی دیکھی تھی، نہ جانے وہاں اور کتنی تھی، وہ انجان تھی۔ اسی بات کو جاننے کے لیے اس نے عمارت کو دیکھ ہی لیا۔ وہ عمارت چپ چاپ کھڑی زیبو کا تماشا دیکھ رہی تھی، شاید ہنس رہی ہو زیبو کے انجام پر، شاید کہے بھی لگا رہی ہو کہ شکار خود چل کر اس کے پاس آیا ہے۔ کیا ہوا اگر کل بچت ہو گئی تھی؟ آج پھر سے موقع دیا جائے گا، آج کسی کی بچت نہیں ہوگی۔ زیبو کا دل لرز گیا، اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ کچی سڑک کب ختم ہوگی؟ یا زیبو اس عمارت سے نظریں کیسے پھیرے گی؟ چلتے چلتے چوراہا آ گیا، اب تو شکاری خوش ہو گیا، اسے اگلے قدم کا انتظار تھا، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی جان بوجھ کر اس طرف نہ جاتا، لہٰذا شکاری نے خود وہاں تک جانا مناسب سمجھا۔ ابھی نہیں، ابھی تو شام کی سرخیاں باقی ہیں، ابھی تو 14ویں کے چاند کا چمکنا باقی ہے، ابھی تو رات ہونی باقی ہے، ابھی سیاہی پھیلنی باقی ہے۔ سرعام اتنی روشنی میں وہ شکار کرنے سے قاصر ہے، بس کچھ دیر اور، پھر شکار اور شکاری، انجام اور موت۔ صلاح الدین کے گھر کا دروازہ بجا، اس وقت وہ گھر ہی تھے۔ مغرب میں کچھ وقت باقی تھا، فرخندہ نے دروازے کی آواز سنی تو قریب ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ بغیر پوچھے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس شخص کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
صلاح الدین گھر ہے؟ وہ کرم دین نے اپنے سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ فرخندہ کا دل کیا کہ منہ پر دروازہ بند کر دیں، انہیں پھر سے کل رات والی بات یاد آ گئی تھی۔ کتنی ہمت تھی کرم دین میں، زیبو کے بارے میں اتنی بیہودہ باتیں کرنے کے باوجود اس کے گھر تک آ گیا۔ واہ واہ کرم دین! فرخندہ نے کوئی جواب نہ دیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ کرم دین نے اس کی خاموشی محسوس نہ کی اور اندر چلا گیا۔ فرخندہ نے اندر جا کر صلاح الدین کو آواز دی۔ وہ باہر آئے تو انہیں بتایا کہ کون صاحب تشریف لائے ہیں۔ تمہاری مہربانی کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ صلاح الدین کو شک ہوا کہ کہیں فرخندہ کچھ بول نہ دیں۔ ایسی ویسی بیہودہ باتیں کرنے کے لیے وہ جو موجود ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی، ان کا خون کھول رہا تھا۔ یہ آدمی کس منہ سے یہاں آیا ہے؟ بیٹھک میں بچھی چارپائی پر وہ نشست سنبھالے بیٹھے تھے، کندھے پر پرنا رکھا ہوا تھا، ماتھے پر بلب سجائے ہوئے تھے۔ صلاح الدین جب بیٹھک میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ کرم دین نے ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا، ایسے ظاہر کیا جیسے کل رات وہ کچھ بولے ہی نہ تھے۔ انہوں نے کل صلاح الدین کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہ تھا۔ کیسا دل تھا ان کا، سخت، خشک، پتھر۔ ہاں بھائی، صلاح الدین، حکومت کا خط ملا ہے مجھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بما اہل و عیال کل تشریف لائیں گے۔ وہ الفاظ کو چبا چبا کر طنزیہ لہجے میں بول رہے تھے۔ حکم ہوا ہے کہ جھوک سیال کی پرانی حویلی صاف کروائی جائے تاکہ وہ وہاں رہ سکیں۔ تم زیبو کی اماں سے کہو کہ کچھ عورتوں کو لے جا کر اس جگہ کی صفائی کروا دے۔ اب خدمتیں کرو ان کی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ پر وہ حویلی تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے اس پر۔ چابی کس کے پاس ہے؟ صلاح الدین نے سوال کیا۔ قطبی کو کہا ہے تالے والے سے کہے تالا کھول دے۔ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو حکم ملا ہے۔ چابی ان غیر مسلموں کے پاس ہے۔ میں ان نجس علاقے میں نہیں جانا چاہتا، نہ کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہ تلخی سے بولے۔ اچھا چلیں، یہ میں کہتا ہوں فرخندہ سے، صلاح الدین نے کہا۔ ہے کدھر وہ؟ اسے کہو ابھی چلی جائے، قطبی ادھر ہی ہوگا، کل وہ آ جائیں گے، اب رات بھی ہونے والی ہے، کرم دین نے کہا۔ صلاح الدین نے اس بات میں سر ہلایا اور فرخندہ کو آواز دی۔ وہ برے منہ سے بیٹھک میں آئیں۔ سامنے بیٹھے شخص کو برداشت کرنا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ خاموشی در خاموشی۔ انہوں نے سلام نہ کیا۔ کرتی بھی کیوں؟ انہیں کوئی شوق نہیں تھا کرم دین پر سلامیں بھیجنے کا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین نے ان سے ساری بات کہہ دی۔ وہ اچھا کہہ کر چلی گئیں۔ چادر لی اور گھر سے ہی باہر چلی گئیں۔ شکر ہے اب کم از کم کرم دین کا چہرہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ کیا ہوا ہے زیبو کی ماں کو؟ تم دونوں کی کوئی بحث ہوئی ہے؟ نہ جانے کی عورتیں کب سمجھیں گی، شوہر کے آگے زبان کھولتی ہیں، اس کی ناشکری کرتی ہیں، سیدھا جہنم میں پھینکی جائیں گی۔ ویسے بھی جہنم میں عورتوں کی کثرت کا بتایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، عورتوں کو جیسے خود شوق ہے جہنم میں جانے کا۔ پھر سے وہی ہوا، محفل میں کسی کو جہنمی نہ کہا جائے، ایسا کرم دین کی کتاب میں نہیں لکھا۔ صلاح الدین چپ چاپ ان کی بات سنتے رہے۔ رات بیٹی کو جہنمی کا کہا، بیوی کو کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر وہ کچھ بولتے تو انہیں بھی جہنمی کہہ دیا جاتا۔ کرم دین شاید یہ قسم کھا کر آئے تھے کہ انہوں نے سب کو جہنمی ثابت کر کے رہنا ہے۔ کرم دین کب سمجھیں گے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ تالا کھول دیا گیا۔ دروازہ ابھی تک بند تھا۔ کہانی کا نیا باب شروع ہونے کو تھا۔ اس گھر کی صفائی ہونے کو تھی، نئے واقعات اور حالات نے جنم لینا تھا۔ تالا کھولنے والا لڑکا چلا گیا۔ قطب الدین ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ جب فرخندہ نے اسے پیچھے سے آواز دی، اس نے مڑ کر دیکھا، فرخندہ چچی کے ساتھ گاؤں کی 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ قطب الدین انہیں جانتا تھا، وہ زبیدہ کی زندگی میں اس کے گھر آیا کرتی تھی۔ کھل گیا تالا پتر؟ فرخندہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا۔ جی چچی، قطب الدین بولا۔ کون آ رہا ہے ادھر؟ ایک دم سے صفائی کیوں کروائی جا رہی ہے اس کی؟ ایک عورت نے سوال کیا۔ چچی، حکومت نے ڈپٹی کمشنر متعین کیا ہے ادھر اس کے لیے گھر صاف کرنے کا کہا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کل آ رہا ہے، وہ یہیں رہیں گے، قطب الدین نے جواب دیا۔ عورت نے ناسمجھی سے پوچھا، اے ڈیپو کی ہوندا ہے؟ اس کے لیے یہ نیا لفظ تھا۔ قطب الدین ڈیپو سن کر مسکرایا۔ چچی، حکومت کا عہدہ ہے، یہاں آ کر جھوک سیال کا نظام سنبھالے گا، حکومت کے کام کرے گا، قطب الدین نے سمجھایا۔ جھوک سیال کا نظام؟ لے دس، جھوک سیال کا کون سا نظام ہے؟ ویسے بھی تیرے ابا جی ہیں نا، پنڈ گاؤں کے بڑے ہیں، سالوں سے سارے کام وہی کرتے آئے ہیں، دوسری عورت نے کہا۔ فرخندہ نے خود کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ چچی، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کر بھیجے، اب وہ آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا، قطب الدین کے پاس یہی جواب تھا۔ اچھا چلو اندر چلو، دن تھوڑا رہ گیا، فرخندہ نے بات کا موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ سب کا دھیان حویلی کی طرف ہو گیا۔ قطب الدین نے دروازے پر لگی کنڈی کھول دی۔ نیا باب کھل گیا۔ جھوک سیال کی ٹھنڈی ہوا نے پوری حویلی کا سفر طے کر لیا۔ ناظرین کی نظریں منجمد ہو گئیں۔ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی، انہوں نے ایسا گھر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حویلی اگرچہ مٹی اور جالوں سے بھری پڑی تھی، لیکن اس کی تعمیر کا انداز نیا تھا۔
दरवाजे से कदम रखते ही एक राहदारी थी जिसमें बैठक का दरवाज़ा खुलता था। राहदारी से गुजरो तो सामने बड़ा सा सहन था जिसके ऊपर मुरब्बा सूरज जगह खाली थी। उस खाली जगह पर लोहे की सलाखों नुमा जंगला ज़मीन में जुड़ा हुआ था। उसका मकसद घर में दिन की रोशनी फैलाना था। दाखिली राहदारी के ऐन सामने जीने बनाए गए थे जो ऊपर छोटी सी राहदारी से मुत्तसिल थे। नीचे दो कमरे बने थे। बैठक और उन दो कमरों के दरमियान रोशन सहन था। न जाने किस मामार ने इस घर को ऐसे बनाने का सोचा था। हवेली कुशादा थी। कमरे भी बड़े मालूम होते थे। काम रुक जाने की वजह से उसकी एक ही मंजिल थी। ऊपर राहदारी पर छत का दरवाज़ा खुलता था। नीचे के दो कमरे इस्तेमाल के काबिल थे। हवेली की दीवारें सीमेंट से पलस्तर की हुई थी। सहन की एक तरफ बावर्ची खाने के लिए जगह बनाई गई थी। हाय एना बड़ा घर, इतना बड़ा घर! चच्ची मुंह पर हाथ रखकर बोली। हैरत से सबकी आंखें फटी जा रही थी। इसे साफ कैसे करना है, एक ने कहा। और शुरू कहाँ से करना है, दूसरे ने कहा। बैठक से शुरू कर लें, कुतुबुद्दीन ने कहा और बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। उसे क्या मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब इसी बैठक से शुरू होने को है। अनजान कुतबी। फरखंदा ने झाड़ू उठा लिया। सबसे पहले इस घर के जाले उतारे जाएंगे, बाद में मिट्टी साफ की जाएगी, आखिर में धोया जाएगा। वो सब शुरू हो गई। कुतुबुद्दीन वहां से चला गया। उसे अब अक्सर यहाँ आना था। वीरानी हर सू थी। हवा से झाड़ियों के पत्ते हिल रहे थे। कोई खुश्क मिट्टी को उड़ते देख सकता तो वो भी नजर आ जाती। हवा की कुछ आवाज़ भी थी, सू सू हर सू। इस जगह की सीढ़ियाँ वीरान ही थी। वहाँ कोई बैठा था, काली रात में, काले लिबास में, यूं जैसे चुका हो। चेहरा मंजर से गायब हुआ। मंजर में होता तो भी रात की कालक के बायस देखने में कुछ मुश्किल होती। हर चीज़ काली थी और उसका दिल वीरान। वो उठा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसका ज़मीन को मस करता काला लिबास भी हवा के ज़ोर पर उड़ रहा था। न जाने उसने जूते क्यों ना पहने थे। अगर उसके पैर पर कुछ चुभ जाता तो कौन जिम्मेदार होता। कोई भी नहीं। और अगर चुभ भी जाता तो उसे फ़र्क ना पड़ता। उसने अपनी ज़िंदगी में कांटे तो देखे ही थे, लेकिन उसने दूसरों की ज़िंदगी में कांटे अटकाने से खुद को बाज नहीं रखा था। उसे ये कांटे चुभन का एहसास नहीं दिलाते थे। वो नीचे उतरता गया और एकदम एक मिट्टी का तूफान आया और वह इस तूफान में ही गायब हो गया, मंजर से गायब। हवा शांत हुई और वो गायब। ज़ेबो निसा का आज गानों की तरफ ध्यान नहीं था। वो बार बार सहन से नजर आते आसमान को देख रही थी जो वक्त गुजरने के साथ मजीद स्याह होता जा रहा था। स्याह, तन्हा। अम्मा बी ने उसे कई बार टोका था। वो गलत टप्पे गा रही थी। भला इस हाल में वो गाने कैसे गा सकती थी जब उसका दिल डरा हुआ हो। अब अम्मा बी को ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए वो लापरवाही से कह रही थी। कल अगर वो भी उस आत्मा या उस रोशनी को देख लेती तो आज वो यहाँ बैठकर गाने ना गा रही होती। अब उन्हें कौन बताए, क्या पता उन्हें भी जल्द ही पता चल जाए। निकाह हो गया था, खाना खुल गया था। अम्मा भी यूं खुश होकर खा रही थी जैसे उन्हें मालूम हो कि ये उनका आखिरी खाना है। ज़ेबो की सारी भूख फना हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो किसी तरह घर चली जाए या उस रात को सुबह में बदल डाले। हाय कोई मौजज़ा हो जाए कि ये रात लम्हे भर में गुजर जाए, उसे इस रात की तारीकी और दहशत का सामना ना करना पड़े। ज़ेबो खांदी क्यों नहीं, ज़ेबो खा क्यों नहीं रही। अम्मा भी ने उसे देखा तो पूछ लिया। उनके सामने चावलों की एक प्लेट जू की तू रखी थी। अम्मा भी सालन में रोटी डिबो डिबो कर खा रही थी। अम्मा भी आज घर नहीं जाते, रात बड़ी हो गई है, सुबह निकल जाएंगे, उसने होली से कहा। क्यों। अम्मा भी कल रास्ता बड़ा सुनसान था, मुझे बड़ा डर लग रहा था कल, उसने डरे हुए लहजे में कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो खौफजदा है। अम्मा बी ने निवाला मुंह में रखा, फिर उसे ख़त्म किया। चल नी एवें ना डर, उथे केड़ा कोई जिन सी। मत डर, वहाँ कौन सा कोई जिन था, वो मजाक उड़ाते हुए बोली। ज़ेबो को वो जिन याद आ गया था। अम्मा भी जो भी है मैं नहीं जाना इतनी इतनी रात को, उसने मजामत करते हुए कहा। अच्छा सब्र कर लिया, अम्मा भी ने बात टाल दी। ज़ेबो की हालत में कोई बदलाव ना आया। उसने एक भी लुकमा हलक से नीचे नहीं उतारा था। खाना खाने के बाद दुल्हन को बाहर लाया गया। सारे बाग की हदूद पर टेंट लगाए गए थे। एक हिस्सा औरतों के लिए मुख्तस था और दूसरा हिस्सा मर्दों के लिए। गांव के लोगों में रिवायात का पास था, कोई भी गैर मर्द औरतों के हिस्से में नहीं आता था। आया था यहाँ तक कि खाना तकसीम करने वाला अमला भी औरतों पर ही मुश्तमिल था। दुल्हन की सहेलियां उसे स्टेज तक ले गई थी। अम्मा भी और ज़ेबा वहीं एक तरफ बैठकर टप्पे गा रही थी। दुल्हन को आता देखकर मालिका ने अम्मा भी को इशारा किया कि गाना शुरू करो। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। अम्मा बी ने लोकगीत गाया। गाना सुनकर कितनी आंखें नम हो गई। मालिकन ने अपनी आंखें साफ की और बेटी को प्यार किया। सब ये मंजर देख रही थी। दुनिया के अलग अलग रंग हैं, उनके पास कितनी दौलत है, लेकिन रस्म दुनिया पर अमल करना भी ज़रूरी है। वो बेटी को अपने घर नहीं रख सकते, उसे बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही है। ज़ेबो चुपचाप बैठी बार बार आसमान को देख रही थी। 14वीं का चांद आज निकलना था। आज की रात तो रोशन होनी थी, लेकिन आज आसमान अबर आलूद था।
نہ جانے کتنی دیر شادی چلتی رہی، زیبو کو ہوش نہیں تھا، وہ بس وہاں بیٹھی رہی۔ زیبو چل اٹھ چلیں۔ اما بی نے اس کے سر پر بم ہی تو پھوڑا۔ کتھے؟ کدھر؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کتھے کی؟ جھوک سیال واپس، کار نہیں جانا؟ وہ بولی۔ پر اما بی میں نے کہا تھا کہ رات کو میں نہیں جانا میں نے۔ پاگلے کوئی گل نہیں، میں صبح فجر دے بعدوں جانا ہے سغراول۔ مینوں ہنے یاد آیا، چل ہن اٹھ بھی، میں ذرا مالکن نو مل کر آئی، اج سانوں پیسے دین گی۔ پاگل کوئی بات نہیں، میں نے صبح فجر کے بعد سغرا کے گھر جانا ہے، مجھے اب یاد آیا۔ چلو اب اٹھا بھی، میں ذرا مالکن سے مل کر آتی ہوں، آج میں پیسے دیں گی۔ اما بھی لاپرواہی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ زیبو کا دل حلق میں آنے کو تھا، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ جھوک سیال اتنا دور تو نہیں تھا، لیکن جھوک سیال کی کچی سڑک پر بہت خوف تھا۔ اگر کل اس نے کچھ نہ دیکھا ہوتا تو وہ آج بلا خوف و خطر چلی جاتی، لیکن اب وہ آنکھوں دیکھی سچائی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا عنصر نمایاں تھا، جیسے وہ بھوت واقعی اسے مار ڈالے گا۔ آج تو وہ اسے دیکھ ہی لے گا، آج تو وہ نہیں بچ پائے گی۔ ہو سکتا ہے کل کا بدلہ بھی وہ آج لے لے، شاید اس نے کسی کی موجودگی محسوس کی ہو۔ آج اس نے شکار کرنا ہی ہے، آج کوئی معافی نہیں ہے، آج زیبو کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا، کچھ موسم بھی رات میں سرد ہو گیا تھا۔ اماں بھی پیسے لے کر واپس آ گئیں۔ زیبو نے لاکھ منع کیا کہ مت جائیں، لیکن اماں بھی کو اپنا وعدہ وفا کرنا تھا، وہ جھوک سیال جا کر ہی دم لیں گی۔ ویسے بھی اماں بھی اتنی جی جان والی عورت ہیں، انہیں رات کی تنہائی کچھ نہیں کہتی تھی۔ زیبو نے دیکھا تھا کہ وہ کل بھی ایسے چل رہی تھی جیسے دن کا اجالا ہو، کوئی جانور بھی آ سکتا تھا، لیکن اماں بھی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چلتی جا رہی تھی۔ زیبو کو بھوت دیکھنے سے قبل کم از کم جانوروں سے تو ڈر لگ ہی رہا تھا، اگر وہ بھوت نہ بھی دیکھتی تو بھی کچھ خوف میں مبتلا تھی۔ اماں بھی کو اس کے خوف کی پرواہ نہ تھی، انہوں نے رات کی گہرائی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ زیبو کو زبردستی ساتھ لے کر حویلی سے نکل گئی تھی۔ زیبو کی آنکھوں میں اب آنسو بھی آ گئے تھے، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ موت کی طرف بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ واپسی کا راستہ شروع ہو چکا تھا، سناٹا، خاموشی، سکوت۔ چاند بار بار اپنا چوبن دکھاتا اور بادل بار بار اس کا چوبن چھپاتے۔ کبھی سفید روشنی جھوک سیال کی کچی سڑک پر پھیل جاتی تو کبھی پھر سے وہ کچی سڑک اندھیر ہو جاتی۔ زیبو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اب مندر نگاہوں کی حدود میں آ گیا تھا۔ وہ بار بار مندر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ کوئی کالے یا سفید لباس میں ایک آتما اڑتی ہوئی اس تک آ جائے گی اور اسے مار دے گی۔ وہ ڈر رہی تھی، رات میں خنکی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن زیبو کو ڈر کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ اماں بی کو بے خوفی سے چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی اس سے 2 قدم آگے تھی۔ زیبو کی نگاہیں بار بار مندر کو دیکھ رہی تھی، جس کی بڑی سی عمارت رات کے اندھیرے میں نہائی ہوئی تھی، لیکن اس کا حجم اتنا تھا کہ اس اندھیرے میں بھی وہ نظر آ رہی تھی، کالی صحیح، اور یہی کالے سائے میں لپٹی عمارت زیبو کے دل کو بھی گہرے کالے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ زیبو کچھ نہ بولی، بس صبر کی گھونٹ بھر بھر کر چل رہی تھی۔ اماں بھی سے کچھ بھی کہنا بے فائدہ تھا، کیونکہ اماں بھی نے آگے سے زیبو کو ڈانٹ پلا دینی تھی۔ وہ چپ کر کے چلتی رہی، ہر 2 قدم کے بعد وہ مندر کو دیکھتی، غیر ارادی طور پر، جسے وہ آتما کے آنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ آتما اسے آئے اور اسے لے جائے۔ اماں بھی جھوک سیال کی کچی سڑک آدھی عبور کی جا چکی تھی، مندر اب بالکل بائیں طرف سیدھ میں تھا، وہ چوراہے سے چند قدم ہی پیچھے تھی۔ زیبو کا دل بس باہر آنے کو ہی تھا، کیونکہ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آتما کو سیدھا راستہ بھی مل گیا، اب تو وہ ضرور آئے گی، اب آئی کہ اب چپ کر کے جلدی رہ، چپ کر کے چلتی رہو۔ اماں بھی جانتی تھی کہ زیبو پھر سے اپنے ڈر کا ذکر کرے گی، اس لیے انہوں نے اسے چپ کروا دیا۔ زیبو چپ کر کے آگے چلنے لگی۔ اماں بھی وہاں کچھ ہل رہا ہے۔ زیبو کا لہجہ اب خوف سے بھرا ہوا تھا۔ تیرا دماغ ہل گیا اور کچھ نہیں، تمہارا دماغ ہل گیا اور کچھ بھی نہیں، اماں بھی ہنوز غصے سے بولی۔ انہیں زیبو کی آواز سے بھی چڑھ رہی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ زیبو کو ساتھ نہ ہی لاتی۔ اماں بھی کو زیبو پر غصہ آ رہا تھا۔ سچ میں اماں بھی، دیکھ تو صحیح، زیبو کا لہجہ لرز رہا تھا، دیکھ تو صحیح، وہ ساری جھاڑیاں ہل رہی ہیں، وہاں کچھ تو ہے۔ زیبو 1-2 قدم آگے آئی، اماں بھی نے غصے سے اسے دیکھا، وہ رک گئی۔ زیبو کی آواز لرز رہی تھی، نہیں زیبو، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوا چل رہی ہے، چل سیدھی ہو کے ٹور، میرا بھی دماغ خراب کر رہی ہے۔ زیبو تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوا چل رہی ہے، چلو سیدھا چلو، میرا دماغ بھی خراب کر رہی ہو۔ اماں بھی نے پھر سے قدم بڑھا دیے۔ اماں بھی نہیں، اماں بھی، زیبو کی آواز بھی گئی، میں کلی جا رہی ہوں پاگل، میں اکیلی جا رہی ہوں پاگل۔ اماں بھی پر زیبو کی بھیگی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ چلتی رہیں۔ اماں بھی نہ جا، زیبو نے رو رو کر فریاد کی، اس کے قدم جم گئے تھے، نگاہیں بار بار آتما کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زیبو سے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا اور اماں بھی اسے 10-12 قدم آگے جا چکی تھی۔ تبھی اس نے جھاڑیوں میں کچھ دیکھا، وہ سفید سی روشنی تھی، کہیں وہ آتما تو نہیں آ گئی؟
زیبو کا دل اس کی حلق تک آ گیا، اس کا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اماں بھی آگے جا رہی تھی، سفید روشنی مندر کی طرف سے سیدھی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اماں بھی نے اس روشنی کو نہ دیکھا تھا اور زیبو اس قریب آتی روشنی سے نظریں پھیر ہی نہ پائی تھی۔ اسے پسینہ آنے لگا، اماں بھی اس کی حالت سے بے خبر تھی۔ روشنی قریب آ رہی تھی، اماں بھی کے قریب، اور زیبو وہ مرنے ہی والی تھی۔ آتما نے اماں بھی پر نشانہ باندھ لیا تھا، اماں بھی کو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ آتما کا شکار بننے والی تھی، مگر زیبو تو جان گئی تھی۔ اماں بھی اماں بھی وہ آوازیں دینے لگی۔ اماں بھی نے کوئی جواب نہ دیا، شاید خوف سے زیبو کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا وجود کانپنے کے باعث ساری ہمت کھو بیٹھا تھا، اور شاید آتما نے اماں بھی کے اوپر جادو کر دیا تھا، وہ زیبو کی آواز ہی نہ سن پا رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ آتما اور امابی کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ شعور سا گونجنے لگا، شاید یہ آتما کی غراہٹ تھی۔ آتما کی غراہٹ نے اس کے دونوں کانوں کو شور سے بھر دیا تھا۔ امابی کو یہ شور کیوں سنائی نہ دیا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، اور پھر اسے امابی کی چیخ سنائی دی تھی۔ آتما کی غراہٹ کم ہوتی چلی گئی، سفید روشنی دوسری طرف چلی گئی، وہ امابی کا شکار کر چکی تھی۔ زیبو نے بھی دل خراش چیخ ماری، وہ بھاگ کر امابی کے پاس گئی۔ چاند نے بادلوں کے پیچھے سے ڈھانکا تو کچھ روشنی ہوئی۔ امابی کا وجود بے سود ہو کر کچی سڑک سے نیچے گرا پڑا تھا۔ زیبو کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں آتما نے امابی کو مار دیا؟ امابی مر گئی؟ امابی زیبو چیخنے لگی۔ آتما کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا شور سننے والا نہ تھا۔ وہ اکیلی تھی یا امابی کا بے جان وجود؟ آتما نے پہلا قتل کر دیا تھا، جیسا کہ افواہوں نے کہا تھا۔ اب کیا اگلی باری زیبو کی تھی؟ وہ خوف سے بے حال تھی۔ باب چہاروں، جھوک سیال کے مہمان۔ آسمان کی سیاہی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سورج نے قبل از طلوع ساری سیاہی دھونے کا حکم دے دیا تھا، اور اس حکم پر عمل کیا گیا تھا۔ ستارے بھی چھپ گئے تھے، چاند نے بھی اپنا راستہ بدل لیا تھا، سفید بادل آ گئے تھے۔ جھوک سیال میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ گاؤں سے کچھ دور ایک شہر کے چھوٹے سے خوبصورت گھر کو خیر آباد کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایڈمز فیملی اپنے سامان سمیت اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ مرینا نے اپنی آنکھوں پر کالے چشمے اور سر پر کالی ہیٹ پہن رکھی تھی، گردن کے گرد چھوٹا سا کالے رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا۔ باہر کے ملک میں یہ فیشن تھا۔ کالے آرائشی لوازمات کے ساتھ لال رنگ کا گھٹنوں کے نیچے تک آتا فراک اس پر بہت جچ رہا تھا۔ کچھ کمی رہ گئی تھی تو وہ اس کے سرخی مائل بالوں نے پوری کر دی تھی، جو ہوا کے زور پر رقصاں تھے۔ کندھے پر ایک ہینڈ بیگ لٹکا رکھا تھا۔ مسٹر ایڈمز نے اپنے گھر کو تالا لگا کر چابی ریحانہ کو دی۔ ہم یہاں واپس ضرور آئیں گے، ہمیں مجبوری میں وہاں جانا پڑ رہا ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں واپس آئیں گے۔ ہم اس پسماندہ گاؤں میں نہیں رہ سکتے، مسٹر ایڈمز نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ مرینا ہلکا سا مسکرائی، ریحانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی کب آئے گی ڈیڈ؟ مرینا نے سوال کیا۔ آتی ہی ہوگی، تم نے مسٹر کرم دین کا گفٹ رکھ لیا تھا نا؟ انہوں نے پوچھا۔ آبویسلی ڈیڈ، وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے تو ابھی بھی عجیب لگ رہا ہے وہاں جانا، میرا تو سوچ سوچ کر دل گھبرا رہا ہے، ریحانہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ موم آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا، ڈیڈ اپنا ٹرانسفر جلد ہی واپس یہاں کروا لیں گے، مرینا نے تسلی دی۔ ہاں ضرور، مسٹر ایڈمز نے کہا۔ اتنے میں گاڑی کی آواز ان کے کانوں تک آئی، سب نے اس طرف دیکھا، سفید رنگ کی گاڑی ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ گاڑی آ کر رکی تو ڈرائیور باہر نکلا، مسٹر ایڈمز سے حال احوال پوچھا اور پھر ان کا سامان گاڑی کے اوپر بنے جنگلے میں رکھنے لگا۔ مسٹر ایڈمز خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے، ریحانہ اور مرینا نے پچھلے نشستیں سنبھالی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مرینا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی گردن کا رومال ہوا کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ وہ سڑکوں کو دیکھ رہی تھی، شہر میں پھر بھی رونق تھی، کچھ عمارتیں بھی تھیں، لیکن جیسے جیسے وہ شہر سے باہر نکلتے گئے یہ رونق ختم ہوتی گئی، پھر یہ سڑک اچھی ہوتی گئی۔ جھوک سیال کی طرف جاتی کچی سڑک پر گاڑی چلنے سے دھول اٹھ رہی تھی، سب نے گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ مرینا ہنوز باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ کچی سڑک پر دور دور کہیں آبادی بھی نظر آ رہی تھی، کچھ جھونپڑیاں اور مٹی کے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کافی دور تھے، لیکن جو قریب کی عمارت اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے میں کامیاب ہوئی تھی وہ جھوک سیال کا پرانا مندر تھا۔ وہ بلند و بالا عمارت جس کے زینے بہت اونچے تھے، اس کے ایک کونے میں پرانا درخت تھا جس نے یہاں کی ساری سیاہ کاریاں دیکھی تھی، کچھ ابھی دیکھنی تھی۔ مندر کے اوپر والی گھنٹی بھی واضح نظر آ رہی تھی، وہ جھول رہی تھی۔ وہاں ہوا تھی۔ مرینا خاموشی سے اسے دیکھتی گئی، اس نے کبھی اتنا بڑا مندر نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ روز اس بڑے مندر کو دیکھے گی، اور شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ بھی پڑے۔ اس بات کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ جھوک سیال آ گیا تھا۔ زیبو غش کھا کر گر چکی تھی۔ امابی کو قتل کرنے والی آتما نے اسے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ شاید آتما نے ایک رات میں ایک ہی قتل کرنا ہوگا۔ زیبو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ امابی کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر روتی چلی جا رہی تھی۔
और फिर जब अचानक उसने एक सफ़ेद रोशनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो गश खाकर गिर चुकी थी। वो डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। रात का घुप, अंधेरा और ज़मीन पर पड़े दो वजूद, एक बेजान, एक बेहोश। फजर के बाद जब सूरज ने अपनी आमद की इत्तला दी तो आसमान ने उसे खुश आमदीद कहा। सूरज ने हल्की सी झलक ही दिखाई थी कि झोंक सियाल का स्याह आसमान अपनी स्याही खत्म करता चला गया। सूरज कुछ और ऊपर हुआ तो आसमान ने अपना रंग गहरे गहरे नीले से हल्का नीला कर लिया। ज़ेबो की आंख खुल गई थी। पहले पहल उसे होश में आने में वक्त लगा। उसे लगा जैसे रात में उसने कोई ख्वाब देखा है। उसने मुड़कर देखा, झोंक सियाल के बाहर का बड़ा समंदर चूं का तू ही था। उसे समझ न आया कि रात को क्या हुआ था। उसने अपने पास पड़ी अम्मा बी की बेजान लाश को देखा तो वो चीख उठी। अम्मा बी! उसने उनका हाथ पकड़ा। वो होश में आ चुकी थी। अम्मा बी को बेजान पाकर जो समझ चुकी थी कि रात को जो हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, और इस हकीकत की चश्मदीद गवाह ज़ेबो निसा उर्फ ज़ेबो थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब ऐसे हालात में वो क्या करे। ज़ेबो अपने आप को अब किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। उसने खुद को होश दिलाई, सर से गिरा दुपट्टा दुरुस्त किया और खड़ी हो गई। अम्मा बी को देख देख कर उसका दिल हलक में आ रहा था। वो अम्मा बी के साथ काफ़ी अरसे से ऐसे शादी ब्याह के मौके पर टप्पे गाने जाती थी, और उसने कभी भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि ऐसे अचानक एक दिन, बल्कि एक रात, अम्मा बी झोंक सियाल के मंदिर की आत्मा का शिकार हो जाएंगी, या ये कि अम्मा बी कभी मर ही जाएंगी। जिनके साथ रहते हैं उनकी मौत का तसव्वुर भी भला किसे आता है। ज़ेबो ने इधर-उधर देखा। झोंक सियाल की बस्ती उसे नज़र आ रही थी। वो इतनी दूर ना थी, लेकिन अम्मा भी बहुत दूर जा चुकी थी। अब ज़ेबो को अपना आप महफूज करना था। वो अम्मा बी की लाश के बारे में सोच रही थी कि उसका क्या किया जाएगा। वो गाँव जाकर किसी को बुला भी नहीं सकती थी। वो बुलाती भी तो किसे? और कौन उसकी आत्मा वाली कहानी का यकीन करता? चलो हिंदू तो कर लेते, लेकिन मुसलमान ऐसी बात पर कभी कान नहीं धरते। और उल्टा ज़ेबो पे पागलपन का ठप्पा लग जाता। वो जानती थी कि कोई भी उसकी कहानी नहीं सुनेगा। उसने एक फैसला किया। वो अम्मा बी की लाश को यहीं छोड़कर गाँव चली जाएगी। वो किसी को नहीं बताएगी, और फिर जब लोग अम्मा बी को ढूंढेंगे तो फिर उन्हें आत्मा वाली सच्चाई का यकीन आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अम्मा बी की लाश झोंक सियाल की कच्ची सड़क के दाएं तरफ झाड़ियों पर में गिरी थी। सड़क साफ थी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अम्मा बी को यहीं छोड़ जाना मुनासिब समझा। लाश नीचे थी, उस पर उसने इक्तफा ना किया, बल्कि कुछ झाड़ियां भी लाश पर गिरा दी। अम्मा बी की लाश छुप चुकी थी। जेबो का ये कारनामा किसी भी देखने वाली आंख से छुप चुका था। वो रो रही थी। उसने बहुत हिम्मत से ये काम किया था। बार बार आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे, मगर अब क्या हो सकता था। मंदिर की आत्मा ने जब अपना काम कर ही दिया तो जेबो को भी तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। सो उसने किया। वो झोंक सियाल की तरफ चल पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा था। क्या वाकई किसी ने नहीं? क्या आत्मा ने भी नहीं? जी तो डियर लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।